बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को आप लोग अच्छी तरह सुनते रहते हैं, जानते हैं, आप लोगों के फेवरेट भी हैं। इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेनी है। डॉक्टर साहब से आज मैंने पूछना है कि जो जलसे के अभी तक आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, अगला जलसा तो आ रहा है, पिछले आफ्टर शॉक्स ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये मैंने आज डॉक्टर साहब से डिस्कस करना है। और डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा मेरे साथ वीडियोस में कहा था कि हुकूमत कोई ब्लंडर कर सकती है। पीछे एक ब्लंडर तो वो कर चुकी है, पार्लियामेंट वाला जो गिरफ्तारियां हुई, आगे भी कोई ऐसा ब्लंडर नज़र आ रहा है, इस हवाले से भी डिस्कशन होगी। और ये जो कौमी असम्बली का माहौल बेहतर करने के लिए सारा कुछ किया गया, एक कमेटी बना दी गई, क्या आवाम के मसाइल पर बात होगी नहीं होगी, ये भी मैंने आज डिस्कशन में लेके आनी है चीज़ें। इमरान खान ने कहा कि अपने दिलों से खौफ निकाल दें, जेल में मैं भी 14 माह से कैद हूँ, आप लोगों को भी खौफ के बुत तोड़ने पड़ेंगे और कौम को कुर्बानी देनी होगी। क्या आप कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार है? ये प्रेडिक्शन मैंने आज डॉक्टर साहब से लेनी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है नहीं साहब? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने आपका भी वक्त बहुत दिया। शुक्रिया जी। सर वेलकम। सर सबसे पहले तो 8 सितंबर के जलसे के बाद जो अभी भी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है, जो हुआ 8 सितंबर में सबने देखा, अब आगे जो 21 सितंबर का जलसा है उससे हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक लास्ट आफ्टर शॉक्स की मैं जब बात कर रहा हूँ तो कौमी असम्बली में जो ब्लंडर किया हुकूमत ने, गिरफ्तारियां हुई, इस तरह का 21 सितंबर पे पहले भी आपको कोई गिरफ्तारियां नजर आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। जी बिल्कुल नज़र आ रही हैं। अच्छा। इस तरह का क्रैक डाउन और कुछ इस तरह के वाक़यात जो हैं, खुदा न खास्ता, वो रूनुमा हो सकते हैं कि जो 21 वाला मामला जो है उसको जी जी। डिले कर सकते अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने जेल से एक पैगाम दिया है कि खौफ का बुत तोड़ दें, खौफ निकाल दें दिलों से। 14 माह से तो मैं भी कैद में हूँ। आपको लग रहा है अवाम को कुर्बानी के लिए जो कह रहे हैं, अवाम उस कुर्बानी के लिए तैयार है? कोई इनकलाब आएगा? ज़ोहुल अवाम है, जी। तो अवाम इस पॉइंट के ऊपर हैं कि डू और डाई वाली सिचुएशन बनी हुई है ठीक बहुत है। सारे लोगों के लिए, जी जी। तंग आमद बजंग आमद जिसको कहते हैं। तो द पीपल आर रेडी फॉर देयर राइट्स टू कम ऑन टू द रोड्स। वो आना चाहते हैं और वो आ जाएंगे। अच्छा। बहुत सारे लोग आ चुके हुए हैं इस वक्त, आपको पता है, धरने भी हैं, लोग बैठे भी हुए हैं, जी जी। कुछ इदारों के लोग हैं जो बैठे हुए हैं, कौमी हुकूमत से जी जी। रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं, किसी जगह पे दोस्ती हो गई है इदारों जी। से लोगों की। तो ये है कि ओवरऑल जो इदारे हैं ना, वो हैं तो हमारी, आप समझ लें, आँख का तारा ही है ना। बेसिकली तो हमारी सेफ्टी के लिए ऐसे ही। ये लोग हैं। ये लोग हैं, अल्लाह की मेहरबानी से तो हम लोग सेफ्टी में। जी। तो ये है कि कुछ इख्तलाफात जो हैं वो ऐसे हैं अवाम और कुछ लोगों के बीच में, जी। जिसके लिए अवाम जो है अपना एहतजाज भरपूर तरीके से रजिस्टर करवाने के लिए आपको इस माह में, अगले माह में रोड्स के ऊपर फैलते हुए नजर आए। जी। जायचा तो ये खबर देता है, बाकी अल्लाह ताला बेहतरीन जानने वाली पाक ज़ात। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब का जो एक पावर कह लें, एक उनका अंदाज कह लें, जिस तरह वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं आवाज़ ऊंची करूंगा, अफगानिस्तान से खुद बात कर लूंगा। इमरान खान साहब भी बैकअप उसको बैक कर रहे हैं। आपको लगता है अली अमीन गंडापुर साहब का जायचा क्या बता रहा है? वो कुछ बड़ा करने वाले हैं या कहीं उन पर भी कोई गिरफ्तारी के बादल मंडला रहे हैं सर पर? वो बेबस आदमी है, मतलब ही अच्छा। कांट डू एनीथिंग बाय हिमसेल्फ। एक तो ये है कि इमरान खान की बात को फॉलो कर रहे हैं वो। मैं जी सर जी जी। क्वेश्चन, विकेट की दोनों तरफ तो नहीं खेल रहे? कभी नहीं कभी नहीं उन पे इल्जाम लगता है, ख्वाजा आसिफ साहब खास तौर पे, अपोजिशन तो खैर लगाती रहती है, लेकिन ये इल्जामात हैं उन पर। नहीं, अभी एज सच अगर हम देखते हैं ना, इस वक्त तो ऐसी पोजीशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन स्टेक के ऊपर है। अच्छा। दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा न्याजी साहब, मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से आपसे कहा था कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं खराब करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल आपने कहा था, ये वर्ड याद है ना मेरे? मुझे अच्छी तरह याद है। अभी तक तो वो हुकूमत के साथ नहीं जा रहे। एक वो और ये गंडापुर साहब, ये इनकी यूनिटी होती हुई नजर आएगी आपको।
اچھا اب دیکھیے گا آنے والے کچھ دنوں کے اندر نا مولانا اور پی ٹی آئی کی اکٹھے چل سکتے ہیں. یہ چلیں گے کچھ ٹائم کے لیے. اس کے بعد پھر سیگریگیشن ہوگی. اپنی سیاست کو بھی ریوائیو انہوں نے کرنا ہے. جی تو ود دا ہیلپ آف پی ٹی آئی دے ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. اگر دیکھیں ہم ذائچے سے ہٹ کے اگر بات کرتے ہیں, ذائچے میں بھی ایسی بات نظر نہیں آتی. ذائچے سے ہٹ کے بھی اگر کوئی عام آدمی ہیں ہم لوگ, ہم جی عام مطلب پاکستانی جو ہیں عام کیڑے مکوڑے, وہ ہم بات کر سکتے ہیں جی کہ مولانا صاحب کی سیاست ختم ہو جاتی ہے اس طرح. اچھا اگر وہ دوسرے بینچ پہ جا کے دوسری سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں, جدھر ہیں وہ ٹھیک ہیں, اچھا عزت نیک نامی وہ اپنی انٹیکٹ رکھیں گے اگر اس طریقے سے وہ, اور وہی نظر آتا ہے ذاتی سے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کے اگر میں حوالے سے بات کروں, ان کے جو کیسز ہیں نیب سے ختم ہو گیا ان کا بیسیکلی کیس, ایف آئی اے کو چلا گیا, جو توشہ خانہ 2 کا کیس تھا. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کے حوالے سے آپ کو کب تک لگ رہا ہے کہ وہ رہا ہو سکتے ہیں اور ان کے کیسز ختم ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنی جو ان کی تاریخ پیدائش ہے اکتوبر میں, اس سے پہلے یہ معاملات سارے ختم ہوتے وائنڈ اپ ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان کی برتھ ڈے کے اراؤنڈ تو خیر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو جس طرح سے عمران خان صاحب نکلے تھے نا ڈائری پکڑ کے جی اور جی سوال کیا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا, تو عمران خان صاحب شاید اپنے مخالفین کا شوق پورا کروا رہے ہیں کہ یار اور شوق پورا کر. اچھا اور کیونکہ قدرت جو ہے وہ اس وقت عمران خان کو ہیلپ کر رہی ہے. اچھا کوئی چیز بھی عمران خان کے خلاف کوئی کرتا ہے وہ عمران خان کی شہرت کو اٹھا دیتا ہے. انٹرنیشنل ہیلپ کا خانہ بڑا زبردست ہے عمران خان کا. اچھا انٹرنیشنلی ہیلپ جو ہے وہ عمران خان کو ملتی گریجولی بہت زیادہ ہیلپ ان کو مل بھی رہی ہے, ملے گی بھی, اور آگے بھی جو ہے نا وہ چیز چلے گی. اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو گراف ہے شہرت کا, مضبوطی کا, ذائچے کی پوزیشن کے حساب سے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب چاند گرہن کے حوالے سے اگر میں پوچھوں, اس کے پری فیکٹس ہوتے ہیں, عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی پھر کیا دیکھ رہے ہیں آپ, پازیٹیو آ رہے ہیں, کیا ہونے والا ہے؟ عمران خان کیونکہ دیکھیں جو وہ لگ رہا ہے نا سورج گرہن لگ رہا ہے 2 اکتوبر کو, ٹھیک ہے, اور وہ لگ رہا ہے لبرا میں. اچھا چاند گرہن لگ رہا ہے پائسز میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو عمران خان کا اگر ہم جوپیٹر دیکھتے ہیں اچھی پوزیشن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جوپیٹر ریلیٹس ٹو پائسز, اور ضروری نہیں ہوتا کہ گرہن لگے تو کوئی نیگیٹو اثرات ہیں. گرہن کبھی کبھی خاص طور پہ جب چھٹے 8ویں گھر میں یا 12ویں گھر میں لگے نا تو وہ بڑا اچھا امپیکٹ دے کے جاتا ہے. تو خان صاحب کو فائدہ دے کے جائے گا چاند گرہن. اچھا چاند گرہن بھی اور سورج گرہن بھی ان کے اپنے گھر میں لگ رہا ہے لبرا میں, جی جی فائدہ دے کے جائے گا عمران خان. بالکل ٹھیک ہے. اور باقی رہ گی ان کی آزادی کی بات, وہ جو آپ نے سوال میں جی کیا جی کسی جی ٹائم پہ بھی آ جاتے ہیں بات. اچھا کیونکہ اب ذائچہ مزید قید جو ہے وہ نہیں بتا رہا, اس سے آگے میں نہیں بتا سکتا, وہ اللہ کو پتہ ہے وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. میرا علم یہاں پہ رک جاتا ہے کہ ذائچہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں کین بی آؤٹ اینی ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب وہ ایک خدشے کا اظہار کر رہے ہیں, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا ذائچے بھی اس خدشے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اپنی پالیسی نہ بدلی تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. کیا ذائچے میں کوئی کچھ ایسا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا نا یہ جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے نا 21 یا 22 والی, جی جی تو اس سے پہلے خدا نخواستہ کوئی معاملات اس طرح کے ہو سکتے ہیں کیونکہ راہو جو ہے راہو جو ہے جب ایکٹیویٹڈ نظر آئے نا, اور ٹرانزٹ کا راہو اس وقت بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے 9ویں گھر میں, 9th ہاؤس میں, ٹھیک ہے اللہ کی رحمت کے گھر میں, اور ادھر سے جو کیتو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے 3rd ہاؤس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کیتو کنجنکٹڈ ہے اس کے ساتھ وینس کے ساتھ, سیاست کے ساتھ, ٹھیک ہے سیاسی سازشیں وہ, اور وہ 9ویں گھر والا جو راہو ہے نا وہ دھماکہ دار سچویشن جو ہے نا اس کو ظاہر کرتا ہے. راہو ہمیشہ کوئی ٹائر پنکچر ہوتا ہے نا, جب جی ٹائر جی تھا کی جو آواز آتی ہے, جی وہ جو آواز آتی ہے وہ راہو ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, ہاں راہو ایکٹیویٹڈ ہے 9th ہاؤس میں, کوئی چیز خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں عمران اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں چاہتا بات, جی جی اور مجھے بس اتنا انڈیکیشن ہی دینی ہے, بتا دیا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب سوشل میڈیا نہیں دیکھتے, ہماری ویڈیوز نہیں دیکھتے وہ, کیونکہ سوشل میڈیا خود عمران خان ہے. جی
سوشل میڈیا نہیں دیکھتے, ایک تو ہماری ویڈیوز بھی نہیں دیکھتے وہ, ان کو سے وہ کہتے ہیں کہ صرف مجھے پی ٹی وی کی ایکسیس ہے اور 2 اخبار آتے ہیں. نواز شریف کے حوالے سے وہ جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایکچولی. کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب باہر جانا چاہتے ہیں, ان کو جانے نہیں دیا جا رہا. تو میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا تو وہ نہیں دیکھتے, لیکن آپ والی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جلد بیرون ملک چلے جائیں گے اور کیا واپس آئیں گے؟ بیرون ملک کا کیا مطلب؟ ملک سے باہر سر. اچھا اچھا, کون سے ملک سے باہر؟ پاکستان سے. اچھا, جہاں آئے ہوئے ہیں وہ. ہاں جی. اچھا جی جی. ہاں جی, وہ تو جانا ہے انہوں نے. کب؟ جب اللہ کا حکم ہوا. پاکستان سے باہر. میں وہی کہہ رہا ہوں جی, پاکستان سے ظاہر ہے جی, وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے نا. جی جی. اور یہ ذائچے سے کلیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ ان کا ٹریول جو ہے, ٹریول بیگ از ریڈی. ٹھیک ہے. ہی کین فلائی اینی ٹائم. اچھا. مگر یہ ہے کہ ابھی تھوڑے سے نا وہ راستے جو ہیں وہ کلیئر نہیں, پاتھ ویز کلیئر نہیں ہے, بٹ ایونچولی ہی ول ٹرائی ٹو گو سم ویئر. اپنے چیک اپ کے لیے, علاج کے لیے جو ہے وہ جائیں گے, کیونکہ جب سے وہ آئے ہیں پاکستان, جی جی, تشریف لائے ہیں یا ان کو لایا گیا ہے اسد احترام, تو وہ اتنے مصروف رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹیسٹ, اپنے جو چیزیں ہیں وہ نہیں کروا سکے. تو اتنے ہر دل عزیز ماشاءاللہ لیڈر ہیں وہ. جی جی. تو ان کو چاہیے کہ ٹیسٹ کروائیں, کام دن رات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے. یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ, اور میرا خیال ہے کہ شاید اگلے مہینے میں ویسا سین آپ کو بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے. اب وہ کمپلیٹ ہوتا ہے یا نہیں, تو پھر جس وقت ٹائم آئے گا اس وقت بات کر لیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری کویشچن, عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اور اس حکومت کی ذائچے کے مطابق یہ حکومت, میں یوں پوچھوں کہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلے گی؟ جھوٹی سچی آس پہ جینا, کب تک آخر کب تک. اچھا. میں کی جگہ خونے دل پینا, کب تک آخر کب تک. کیا بات ہے. تو یہ ہے کہ 1 مہینے کے وعدے پر سال گزارا پھر بھی نہ آئے. وعدے کا یہ 1 مہینہ کب تک آخر کب تک. کیا بات. تو بس یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے والا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت بہت ٹف حالات ہیں حکومت کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ستمبر تو سمجھیں کہ چلا گیا نا. جی. آدھے سے زیادہ جب ہو جائے گا گیا. جی. ستمبر اور اکتوبر, یہ 1.5 مہینہ فریم کر لیں آپ, یہ حکمرانوں کے لیے مشکل ترین مہینے, مشکل ترین وقت. اچھا, کچھ بھی ہوتا ہے. ہاں. اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا کیا فیوچر دیکھ وہ رہے ہیں؟ جیسے جیسے چیزیں ان کے خلاف ہوتی جائیں گی وہ ان کے حق میں ہوتی جائیں گی. اچھا. عمران خان کی جتنے بھی چیزیں خلاف آپ کرتے جائیں گے نا نیازی صاحب, جی جی, اب نہ کیا کریں. آپ جو کرتے ہیں عمران خان کے خلاف, وہ عمران خان کی شہرت کا باعث بن جاتا ہے. وہ آپ جو کرتے ہیں عمران خان اور مضبوط ہو جاتا ہے. کیوں کرتے ہیں آپ ایسے؟ آپ کو میں سمجھا کے رہ گیا ہوں کہ نیازی صاحب چھوڑ دیں, عمران خان کو آزاد کر دیں. آپ مانتے نہیں ہماری بات, کیا کریں. اب وہ اور چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں, وہ ڈے بائی ڈے وہ بندہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتا جا رہا ہے. اچھا, ذائچہ یہ بتا اور کر لیں مخالفت آپ. ٹھیک ہے, اور مخالفت کریں گے ہم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین بہت ویلکم. ناظرین, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کی ویوز بھی سنے, انالیسس بھی سنے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آئی ہوگی. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. کائنڈلی اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی ذائچے کے متعلق کویشچنز ہیں, کوئی پرسنل کویشچنز ہیں, ڈاکٹر صاحب کے دیے گئے نمبر پہ شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. آنے والی ویڈیوز میں اس طرح کے پولیٹیکل اور زوڈک سائنس پر بہترین ٹاپکس مزید لاتے رہیں گے. اللہ حافظ.